بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاپتہ کو پیماؤں کی تلاش ختم کر دی گئی۔ محمد علی ستپارہ کو پیما یانکلی۔ تحریر شین۔ پاکستانی کو پیما محمد علی ستپارہ اور ان کے ساتھیوں کے متعلق کوئی اطلاعات سامنے نہیں آ سکیں، تو کو پیما محمد علی ستپارہ، جان سوزی اور جے پی موپر پر مشتمل 3 رکنی مہم جو ٹیم کی تلاش کی مہم باضابطہ طور پر ختم کر دی گئی ہے۔ وہ 5 فروری کو لاپتہ ہوئے، لیکن تلاش ختم کرنے کا اعلان 18 فروری کو کیا گیا۔ شدید خراب موسم کی وجہ سے یہ مہم 15 فروری کو عملی طور پر بند ہو چکی ہے۔ محمد علی کے بیٹے ساجد ستپارہ نے اپنے والد کی موت کا اعلان کیا ہے۔ افسوس کہ محمد علی ستپارہ کی اپنی زندگی میں اپنے ہی ملک میں اس کی ہمت افزائی نہیں ہوئی جس کے وہ مستحق تھے۔ اس کے ذمے پاکستان میں کو پیمائی کے فروغ کے لیے بنے ہوئے سرکاری ادارے ہیں۔ پاکستان کے سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث نے سے جنم لے لیا ہے کہ کیا محمد علی ستپارہ دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑ K2 کو سردیوں میں سر کرنے کی مہم پر بطور کو پیما شامل تھے، یا وہ اس مہم میں ایک ہائی الٹیچیوڈ پورٹر بن کر گئے تھے۔ اس بحث کا آغاز پاکستان کا مایہ ناز کو پیما نذیر صابر، جنہیں پاکستان کی جانب سے سب سے پہلے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو فتح کرنے کے علاوہ K2 سمیت 8000 میٹر سے بلند 4 چوٹیاں فتح کرنے کا اعزاز حاصل ہے، کہ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر آنے والی ایک ویڈیو کے بعد ہوا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ محمد علی ستپارہ اس مہم میں بطور کو پیما نہیں بلکہ جان سنوری کے لیے ایک ہائی الٹیچیوڈ پورٹر کی حیثیت سے شامل تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جان سنوری نے محمد علی ستپارہ کو ملازمت دی تھی۔ اس مرتبہ K2 سر کرنے کی مہم میں محمد علی ستپارہ کی منصوبہ بندی شامل نہیں تھی۔ جان سنوری کی نومبر 2020 میں سوشل میڈیا پر کی گئی پوسٹ سے بھی تقویت ملتی ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا تھا کہ وہ اسکردو پہنچ چکے ہیں، جہاں ان کی ملاقات ان کے ہائی الٹیچیوڈ پورٹر محمد علی ستپارہ سے ہوئی ہے۔ جان سنوری نے علی ستپارہ کو $10,000 ادائیگی کی تھی۔ جان سنوری نے محمد علی ستپارہ کو $10,000 کی ادائیگی کی تھی۔ یہ معاوضہ اس عام معاوضے سے دوگنا تھا جو عموماً غیر ملکی کو پیما محمد علی ستپارہ کی موسم گرما میں خدمات حاصل کرتے ہوئے ادا کرتے تھے۔ ان کے مینیجر راؤ احمد کا کہنا تھا کہ ایک حقیقت سب کو مدنظر رکھنی چاہیے کہ محمد علی ستپارہ انتہائی مشکل حالات میں پاکستان کا پرچم بلند کیے ہوئے تھے۔ ان کے پاس کبھی بھی ایسے وسائل نہیں تھے، ان کو پاکستان میں کبھی بھی کوئی ایسی اسپانسرشپ نہیں ملی کہ وہ خود ہی آگے بڑھ کر کوئی چوٹی فتح کرتے۔ اس لیے جب غیر ملکی کو پیما آتے تو ان کی مدد کرتے تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہاں، نیپال میں 2 چوٹیوں کے لیے پاکستان کی فوج نے ان کو اسپانسر کیا تھا، جس میں انہوں نے فتح حاصل کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ سال پہلے تک تو وہ پورٹر اور ہائی الٹیچیوڈ پورٹر کا کام کرتے تھے، یعنی ہزاروں فٹ کی بلندی پر کو پیماؤں کا سامان اٹھاتے تھے، جس کے بعد وہ تجربہ کار ہوئے اور چند برسوں سے وہ غیر ملکی کو پیماؤں کی مختلف اور بہتر طریقے سے مدد کرتے تھے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ چند برسوں اور حالیہ مہم جوئی کے دوران عموماً محمد علی ستپارہ آگے ہوتے، کو پیماؤں کے لیے راستے بناتے اور رسیاں لگاتے تھے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھتے تھے۔ اس مدد کی عوض وہ معاوضہ وصول کرتے تھے۔ محمد علی ستپارہ اور دیگر مقامی ساتھیوں کے پاس 2010 تک تو بین الاقوامی معیار کا کو پیمائی کا سامان تک بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ الپائن کلب آف پاکستان کسی پورٹر یا مقامی کو پیما کو بھی ایک رسی بھی مہیا نہیں کرتا۔ وہ یہ سامان غیر ملکی کو پیماؤں سے حاصل کرتے تھے۔ اکثر انہیں یہ سامان وہ غیر ملکی کو پیما دے دیتے تھے جن کی مدد کر رہے ہوتے تھے، یا وہ ان سے استعمال شدہ سامان سستے داموں خرید لیا کرتے تھے۔ جبکہ ہائی الٹیچیوڈ پورٹر وہ شخص ہوتا ہے جو اس چوٹی تک پہنچنے کے لیے اس کی راہ ہموار کرتا ہے۔
روٹ کا تعین کرتا ہے۔ اگرچہ آج کے دور میں کسی بھی چوٹی کو سر کرنے کے لیے کوہ کے پاس جہاں جی پی ایس، سیٹلائٹ امیجنگ جیسی جدید ٹیکنالوجی میسر ہے، وہیں ہائی آلٹیٹیوڈ پورٹل ان کی مہم کا سب سے اہم رکن ہوتا ہے۔ عموماً ہائی آلٹیٹیوڈ پورٹل کی ذمہ داریوں کا آغاز بیس کیمپ سے شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے رسیاں لگا کر روٹ بناتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ کوہ کی ساری مہم جوئی کا انحصار ان رسیوں پر ہوتا ہے۔ کوہ ان رسیوں کی مدد سے اوپر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ رسیاں لگانے کا مطلب روٹ کی نشاندہی کرنا ہوتا ہے۔ ہائی آلٹیٹیوڈ پورٹل کا عموماً ریکارڈ مرتب کیا جاتا ہے۔ اگر وہ کسی کوہ کے ہمراہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتا ہے تو اس کو کوہ کے ہمراہ یہ اعزاز دیا جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔